اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب نور مجسم راہبر مکرم شفیع معظم ہادی کل ختم رسول مولا کل مولا کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جنت میں لے جانے والے اعمال۔ چند عمل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے جن عمل کرنے والے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے یہ بندہ عمل کرنے کے بعد جنتی ہے۔ تو جتنے گنوائے جائیں گے آج کے مختصر خطبے کے اندر ان میں سے بندہ اگر ایک پہ بھی عمل کر لے اور ہے بھی سارے آسان اور ہے بھی عمل کے قابل، آسان ہے سارے، ان میں سے ایک بھی بندے پہ عمل کر لے وہ عمل بندے کو جنت کے اندر پہنچا دیتا ہے۔ ہم سب کی خواہش، ہم سب کا آخری سفر، ہم سب کی آس امید یہ ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں مرنے کے بعد جنت میں داخل فرما دے۔ تو آئیے سنتے ہیں سب سے پہلے بندے کی نیت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی اچھی نیت اس کو جنت کے اندر پہنچا دیتی ہے۔ ابھی بندے نے عمل کوئی نہیں کیا، اس نے نیکی کوئی نہیں کی، اچھی نیت بندے کو جنت کے اندر پہنچا دیتی ہے۔ تو عمل دو طرح کے ہیں، ایک برے عمل ایک اچھے عمل۔ ظاہری بات ہے نیت اچھے عمل پہ ہی ہو سکتی ہے، برے عمل پہ کوئی اچھی نیت کرے گا بھی تو اس کو گناہ ملے گا۔ اچھے عمل پہ اچھی نیت کر لے گا تو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو وہ اس کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ بغیر نیت کے کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ تو بندہ جتنی چاہے اپنے ذہن کے مطابق ایک عمل پہ اگر 100 نیتیں کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 نیتوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ عمل ایک ہی ہے، 100 ثواب مل گئے ہیں اس کو۔ تو اس لیے جب بھی بندہ کوئی اچھا کام کرے تو اچھی نیت اس میں لازم شامل کرے، اللہ کی رضا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، مسلمانوں کی مدد، جس طرح کی وہ نیکی ہو اس طرح کی اچھی نیتیں شامل کر لے۔ تو اچھی نیت یہ بندے کو جنت کے اندر پہنچا دیتی ہے۔ اور اگر نیک عمل ہو، عمل اچھا ہو لیکن اس پہ نیت اچھی نہ ہو تو بندے کا وہ عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ بندہ گنہگار بھی ہوتا ہے اور بندہ اس کی وجہ سے جہنم میں بھی چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے ایک شہید کو، ایک عالم کو اور ایک سخی کو بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی نعمتیں گنوائے گا، وہ اللہ کی نعمتوں کا اقرار کریں گے۔ شہید سے پوچھے گا میں نے تجھ پہ یہ بھی نعمت کی، یہ بھی، وہ کہے گا ہاں مالک میں نے تیری نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ بدلے میں تو نے اس کے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے عمل کیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو اس لیے میدان جہاد کے اندر گیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر سمجھے، تیرا نام بنے، تو میری رضا کی خاطر نہیں لڑا تھا، تو اس لیے لڑا تھا کہ بہادر، تجھے تمغے مل گئے، لوگوں نے بہادر کہہ لیا، تیرا نام آ گیا، ٹی وی اخباروں کے اندر تیرے چرچے ہو گئے۔ تو اب اللہ فرمائے گا تو جو چاہتا تھا، تیری جو خواہش تھی ہم نے تیری پوری کر دی، تجھے لوگوں نے بہادر بھی کہا، تیرا نام بھی بن گیا۔ اب اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو گھسیٹو، فرشتے اس کو منہ کے بل گھسیٹیں گے اور جہنم میں پھینک دیں گے۔ اب بظاہر وہ اس نے اللہ کی راہ کی خاطر لڑا ہے، مجاہدین کی صفوں کے اندر کھڑے ہو کے لڑا ہے، کلمہ گو بھی ہے، لیکن اس کا یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا، اچھی نیت نہیں تھی، وہ جہنم کے اندر چلا گیا۔ پھر عالم کو بلایا جائے گا، اللہ اس کو اپنی نعمتیں گنوائے گا، ہاں یا اللہ یہ نعمت۔ اللہ نے فرمایا بدلے میں کیا کیا؟ اے اللہ میں تیری رضا کی خاطر قرآن پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، اتنی میں نے دین کی تعلیم دی، اتنا میں نے علم پھیلایا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔
وہ اس نے کس لیے کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ مجھے قاری کہیں، مجھے عالم کہیں، میرا چرچا ہو لوگوں کے اندر۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تیرا مشہور کر دیا عالم ہونا، لوگوں نے تجھے مفتی کہا، تجھے قاری کہا، حافظ کہا، تو جو چاہتا تھا ہم نے کر دیا۔ اب حکم دیا جائے گا اس کو بھی جہنم کے اندر پھینکو، گھسیٹا جائے گا منہ کے بل، اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سخی کو بلایا جائے گا، ہم نے تجھے مال و دولت دیا، تو نے کیا کیا؟ اللہ میں نے تیرا شکر ادا کیا، تیری راہ کے اندر میں نے اپنا مال صدقہ خیرات کیا، خرچ کیا لوگوں کے اندر۔ اللہ فرمائے گا تو نے یہ عمل اس لیے کیا کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے نیکوکار کہیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے لوگوں کی زبانوں سے کہلوا دیا، تیری بڑی واہ واہ ہوئی، نام چرچا ہوا، لوگ تجھے کہتے تھے یہ بڑا اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ تو اس نے جتنی بھی نیکیاں کی ہوں گی مال کے ذریعے وہ ساری ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ اس کی نیت اچھی شامل نہیں تھی، اس کی نیت بری شامل تھی، ریاکاری کی نیت تھی، دکھلاوے کی نیت تھی۔ تو نیک عمل پہ اگر اچھی نیت نہ ہو عمل ضائع ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ بندہ گنہگار بھی ہوتا ہے اور وہ جہنم میں جانے کا بھی سبب ہو جاتا ہے۔ اگر اچھی نیت ہوگی تو عمل بظاہر ٹھیک نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس پہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ عمل اچھا ہو لیکن بظاہر وہ بندہ سمجھ رہا ہو کہ اب یہ جو میں نے کیا ہے نا قبول نہیں ہے، تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی نیت کی برکت سے عمل قبول فرماتا ہے، اس کو جنت میں بھیج دیتا ہے۔ تو یہ بندے کا عمل جو ہے اچھی نیت یہ بندے کو جنت میں پہنچاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ سنیے، ایک بندہ تھا وہ چھپ کے صدقہ خیرات کرتا تھا تاکہ لوگوں کو نہ پتہ چلے، جس کے لیے میں کر رہا ہوں اس کو تو پتہ ہے نا۔ اصل بات یہ ہے جب بندے کے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے کہ جس کے لیے میں کرتا ہوں وہ تو جانتا ہے، باقی کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو۔ وہ رات کے اندھیرے میں صدقہ خیرات کرتا تھا، اس نے اپنا مال نکالا، صدقہ کیا، تو راستے کے اندر جو بندہ ملا اس کو مستحق سمجھ کے اس نے دیا، لیکن صبح کو پتہ چلا کہ وہ مال چور کے ہاتھ لگ گیا۔ لوگوں کے اندر چرچا ہو گیا، لوگ مذاق اڑا رہے کہ ایک بندے نے اللہ کی راہ میں مال دیا، اس کو فقیر سمجھ کے دیا، وہ چور کے ہاتھ لگ گیا۔ بندہ بڑا پریشان ہوا کہ میں نے تو اللہ کی راہ میں نکالا تھا، میرا تو ضائع ہو گیا، چور لے گیا۔ اس نے پھر ذہن بنایا کہ اچھا پھر اگلی رات میں پھر اللہ کی راہ کے اندر نکالوں گا۔ اب حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ وہ بندہ اگلی رات پھر نکلتا ہے، تلاش کرتا ہے، اسے ایک عورت مل جاتی ہے، وہ اس کو مستحق غریب فقیر سمجھ کے اس کو اپنا صدقہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دیتا ہے، اس کو دے دیتا ہے۔ لیکن وہ عورت کون ہوتی ہے؟ وہ اپنا گاہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، وہ بدکارہ عورت ہوتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو لوگوں کے اندر چرچا ہو جاتا ہے ایک بندے نے اپنا مال اللہ کی راہ کے اندر سمجھ کے زانیہ کو دے دیا ہے۔ وہ صبح پھر پریشان ہوتا ہے، اے مالک میں تو تیری خاطر دیتا ہوں لیکن آگے میرا عمل ادھر چلا جاتا ہے، قبول ہی نہیں ہوتا۔ وہ پھر رات کو نیت کرتا ہے کہ میں اب اللہ کی راہ کے اندر دوبارہ دوں گا، پچھلا تو ضائع ہو گیا نا، ایک تو چور لے گیا، ایک زانیہ لے گئی۔ پھر وہ ایک بندہ جا رہا ہوتا ہے، اس کو مسافر سمجھ کے مسکین سمجھ اس کو دے دیتا ہے، لیکن وہ ہوتا مالدار ہے۔ صبح کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جس کو بندے نے کسی نے مال دیا ہے نا وہ مالدار کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ پھر وہ پریشان ہوتا ہے، اس کو تو لگتا ہی نہیں ہے میں نے تو مالدار کے ہاتھ میں اپنا صدقہ کر دیا ہے۔ اب وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، 3 دن مسلسل وہ اللہ کی راہ کے اندر دینے کی نیت کرتا ہے، چھپ کے دینے کی نیت کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نیت کرتا ہے، لیکن تینوں دن وہ سمجھتا ہے میرا تو عمل ضائع ہو گیا۔ ایک دن چور لے گیا، ایک دن زانیہ لے گئی اور ایک دن مالدار لے گیا۔ اسی پریشانی کے عالم کے اندر سو جاتا ہے۔ رات کو جب خواب آتی ہے تو فرشتہ اس کے خواب کے اندر آتا ہے، کہتا ہے بندے پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی نے وہ جو تینوں دن تو نے صدقہ کیا ہے تیرا صدقہ قبول بھی فرما لیا ہے، اور تیرے اس 3 دن کے صدقے کے ذریعے ان تینوں کو اللہ نے ہدایت بھی عطا فرما دی ہے۔ پہلا بندہ جو چوری کے لیے رات کو نکلا تھا، تو نے اس کو مال دیا، وہ چوری سے باز رہا، مسلمانوں کا مال کا نقصان ہونے سے بچ گیا، اور اللہ نے اس کو ہدایت دے دی۔ اس بندے نے چوری کو چھوڑا اور اللہ تعالیٰ نے تیرے مال کے ذریعے اس کو ہدایت عطا فرما دی۔ وہ جو دوسری رات تو نے زانیہ کو دیا تھا، اس رات وہ بدکاری کرنے سے محفوظ رہی، تیرے صدقہ کرنے کی وجہ سے وہ گناہ عظیم سے محفوظ رہی۔ تیسری رات جو تو نے صدقہ دیا تھا، وہ بندہ مالدار تو بہت تھا لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا، کنجوس تھا، بخیل تھا، لیکن اس نے جب وہ دیکھا کہ میں
اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں جو چھپ کے کسی کو نہیں پتہ لگنے دیتے، رات کے اندھیرے میں اللہ کی راہ میں نکالتے ہیں۔ میں کیسا بدبخت ہوں، میں دن کی روشنی میں بھی اللہ کے نام پہ نہیں دیتا۔ اب اس نے یہ دیکھ کے کہ مجھے کوئی نیک بندہ سمجھ کے مال دے گیا، اب اس نے صبح کو اللہ کی راہ کے اندر اپنے مال میں سے رقم نکالی، تو اللہ نے تیرے مال کے ذریعے تینوں کو ہدایت بھی دی، اور اللہ نے تیرے 3 دن کا صدقہ قبول فرما لیا۔ بازار وہ سمجھتا تھا کہ میرا مال کہیں لگا نہیں ہے، لیکن نیت اچھی تھی۔ تو اچھی نیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندے کو جنت کے اندر پہنچا دیتی ہے۔ تو ہر عمل سے پہلے بندے کو اچھی نیت کرنی چاہیے، بغیر نیت کے کوئی عمل قبول بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک وہ عمل ہے، بندہ نیکی بھی نہ بھی کرے، صرف نیت کا ارادہ ہی کر لے، نیکی کا اچھا ارادہ کر لے، نیت بنا لے، تو اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ پھر ایک اور عمل ہے بڑا پیارا، جس کے ذریعے سے بندے کو جنت ملتی ہے۔ حضور نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اس لیے ہم دعا مانگتے ہیں، اے اللہ مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرما۔ ایک ہوتا ہے کلمہ نہ پڑھنا، ایک ہوتا ہے کلمہ نصیب نہ ہونا، دونوں کے اندر فرق ہے۔ بعض دفعہ مرتے وقت بندہ مرتد ہو جاتا ہے، لوگ اسے کہتے ہیں کلمہ پڑھو، انکار کر دیتا ہے، میں نہیں پڑھتا، میں نہیں مانتا۔ تو جب کسی کا نزع کا عالم ہو، کسی کو کہنا نہیں چاہیے، تلقین کرنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا بس اس کے پاس پڑھو، وہ دیکھ کے خود پڑھے، اس کی زبان پہ چڑھے، تمہیں دیکھ کے تلقین کرنی چاہیے، کہنا نہیں چاہیے جس کا آخری وقت ہو سکتا ہے کہیں وہ انکار نہ کر دے، کیونکہ موت کی سختی ہوتی ہے، شیطان پورا زور لگا رہا ہوتا ہے، اور عقل اس وقت کوئی کام نہیں کر رہی ہوتی، تو کہیں وہ جاتے وقت انکار نہ کر دے۔ تو ایک یہ ہوتا ہے کہ کلمہ نصیب نہ ہونا، جاتے وقت انکار کر دینا، ایک ہوتا ہے کلمہ نہ پڑھنا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب مرتے ہیں تو کلمہ نہیں پڑھتے، کوئی بات نہیں، نہیں پڑھتے تو ضرورت نہیں ہے کہ کلمہ پڑھے گا تو پھر ہی وہ جنتی ہوگا، جنت میں جائے گا۔ کلمہ نہیں بھی پڑھا کوئی بات نہیں، تو مسلمان ہے، ایمان کی حالت میں جنت کے اندر گیا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، ایک وہ مسلمان ہے جو کلمہ نہیں پڑھا ویسے ہی فوت ہو گیا، اب اس کا تو معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ جو چاہے اپنے فضل سے کرے، اگر وہ گنہگار ہے تو اس کو سزا دے، پھر جنت میں بھیجے، اللہ بغیر حساب کے جنت میں بھیج دے، اللہ کا فضل ہے۔ لیکن جس نے مرتے وقت لا الہ الا اللہ کہا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا، حضور نے فرمایا لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، اس کی زبان چل رہی ہے، اور سن رہے ہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، فرمایا وہ پکا جنتی ہے، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جس نے نہیں پڑھا اس کا پتہ نہیں ہے، وہ اللہ کے فضل سے جائے گا، وہ بھی نیک ہے، لیکن جس نے پڑھ لیا وہ حضور نے فرمایا پکا جنتی ہے۔ تو یہ بندے کو دعا مانگتی رہنا چاہیے، اے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ تو جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر ایک اور عمل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کل قیامت والے دن وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو یہ وہ عمل ہے، بندے کو ہر اپنا کام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنانا چاہیے، ہر عمل بندے کو وہ بنانا چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو یہ کام جو ہے سنت، یہ بندے کو جنت کے اندر پہنچاتی ہے۔ چوتھا عمل، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کیا، پھر اپنا جسم اور اپنا دل اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر کے 2 رکعت نفل پڑھی، اللہ اس پہ جنت واجب کر دیتا ہے۔ یہ تحیۃ الوضو کی بات ہو رہی ہے، جب بندہ وضو کرتا ہے، اعضاء خشک ہونے سے پہلے 2 رکعت نفل بندہ پڑھتا ہے، یعنی اعضاء بھی خشک نہیں ہوتے، وضو کی تری پانی پہ باقی ہوتی ہے، جسم کے اوپر پانی کی تری، اس کو کہتے ہیں تحیۃ الوضو۔ یہ دن رات میں بندہ مکروہ ٹائم نکال کے جب مرضی پڑھ سکتا ہے، کسی بھی نماز سے پہلے پڑھ سکتا ہے، تو مکروہ ٹائم نہ ہو تو یہ 2 رکعت نفل ہیں۔ اتنا بڑا یہ برکت والا عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج کی رات جنت کے اندر گئے تو آگے آگے اپنے قدموں کی آہٹ کو سنا، تو جب واپس تشریف لائے تو فرمایا یا بلال سمعت نعلیک بین یدی فی الجنہ قدمیک، اے بلال ادھر آ مجھے بتا تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت کے اندر اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ یا رسول اللہ کوئی عمل نہیں کرتا، اتنا جب میں وضو بناتا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں، تو اس کے قدموں کی آہٹ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر سنا۔ تو یہ تحیۃ الوضو بندے کو دن میں روزانہ 1 مرتبہ لازمی پڑھ لینی چاہیے۔ تو جو اچھی طرح وضو بنائے، اپنا دل اور چہرہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر رکھے، یعنی چہرے سے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں،
اس کا چہرہ بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، دل بھی، یعنی اتنا اخلاص کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، کوئی کاروبار کا، کوئی دنیا کا، گھر کا کوئی خیال نہ آئے، وہ پورے توجہ کے ساتھ، فوکس کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، تو یہ 2 رکعت بندہ یوں خلوص دل کے ساتھ پڑھ لے، اس کا دل بھی، اس کا چہرہ بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، وضو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس پہ جنت واجب کر دیتا ہے۔ یہ نیک عمل بندہ اپنا سکتا ہے۔ آگے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی، حضور نے فرمایا جو اس کے مثل کلمات کہے جو بلال نے کہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ وہ بندہ جنتی ہے، اذان کا جواب دینے والا بندہ جنتی ہے، اور اس کی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بارہا مرتبہ تلقین فرمائی ہے۔ اذان ہو رہی تھی، آپ تشریف لے جا رہے تھے، عورتوں کو دیکھا گفتگو کر رہی ہیں آپس میں، حضور نے فرمایا اے عورتوں تم بلال کی اذان کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر کلمے کے بدلے بڑا اجر رکھا ہے، یا رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا بلال جو کلمہ کہتا ہے ہر کلمے کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں 1,00,000 نیکی عطا فرمائے گا، 1000 گناہ مٹائے گا، 1000 تمہارے درجے بلند فرمائے گا۔ عورتیں خوش ہو گئی، 1,00,000 نیکی ایک کلمہ کہنے کے بدلے۔ اذان کے اندر 15 کلمے ہوتے ہیں اور فجر کی اذان کے اندر 17 ہوتے ہیں، تو 15 کلمے، تو عورت اگر اس کا جواب دے 15 کلموں کا تو 15,00,000 نیکیاں، 15,000 گناہ معاف، 15,000 درجے بلند۔ عورتوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مردوں کے لیے کیا؟ حضور نے فرمایا تمہارے مردوں کے لیے تم سے دگنا ہے، اگر مرد اذان کا جواب دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو ہر کلمے کے بدلے 2,00,000 نیکیاں، 2,000 گناہ معاف، 2,000 درجے بلند۔ تو 15 کلمات اذان کے ہوتے ہیں، 5 منٹ بھی نہیں لگتے، جس طرح مؤذن کہہ رہا ہے بندہ پیچھے پیچھے منہ اسی طرح اس کے مثل کلمات کہتا جائے، یہ اذان کا جواب ہے۔ جب اذان ختم ہوگی تو 5 منٹ کے اندر اس کے نامہ اعمال کے اندر، اس کے نیکیوں والے اکاؤنٹ کے اندر جو نیکیاں جمع ہوں گی ایک اذان کی، وہ 30,00,000 نیکیاں ہوں گی، 30,000 درجے بلند ہو چکے ہوں گے، 30,000 گناہ معاف ہو چکے ہوں گے صرف چند منٹ کے اندر۔ تو اور اگر کوئی 5 اذانوں کا جواب دینے میں کامیاب ہو جائے اور 5 اقامتوں کا جواب دینے میں کامیاب ہو جائے کوئی بندہ، تو پھر اس کی کلیکشن بندہ کرے تو وہ 3 کروڑ سے زیادہ نیکیاں بنتی ہیں، 3,24,00,000 نیکیاں بنتی ہیں اور 3,24,000 اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، 3,24,000 اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو کتنا بڑا ثواب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اذان کا جواب دیتا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور حضور کے دور کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، ایک صحابی فوت ہو گیا، حضور نے فرمایا یہ جو فوت ہوا ہے یہ شخص جنتی تھا، سارے صحابہ ہی جنتی تھے، لیکن جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مہر لگا دیں پھر اس کی پاور، اس کا مرتبہ اور بڑھ جاتا ہے۔ ایک صحابی اس کے گھر گیا، اس کی بیوی سے پوچھا کہ تیرا بندہ کیا کرتا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کے مرنے پہ جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ وہ کہنے لگی جو کام تم کرتے وہی کرتا تھا، کوئی تم سے علیحدہ کام تو کوئی نہیں کرتا تھا۔ میرے نزدیک مجھے نہیں پتا کوئی وہ کوئی ایسی نیکی کرتا ہو کہ جس سے بندہ سمجھتا ہو کہ یہ تو بہت بڑی نیکی ہے، یہ تو جنت میں لے جائے گی۔ تم نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، جو کام تم کرتے وہی کام یہ کرتا تھا۔ کہا پھر کوئی کام تو ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنتی۔ کہا ہاں ایک کام مجھے یاد ہے، جب بھی اذان ہوتی تھی اس کا کوئی بھی کام ہوتا تھا وہ چھوڑ کے اذان کا جواب دیتا تھا۔ صحابہ نے کہا بس یہ وہی عمل ہے جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے اس کو جنتی کہا ہے، تو یہ بندہ عمل اپنا لے۔ حضور نے فرمایا جو اذان کا جواب دیتا ہوگا وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا، جو بندہ اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر محل بنا دیتا ہے۔ یہ حدیث عربی کے اندر ہے، مسجدن کے اوپر 2 زبریں ہیں اور بیتن کے اوپر بھی 2 زبریں ہیں، تو یہ جو 2 زبریں ہوتی ہیں ان کو تنوین کہا جاتا ہے۔ تنوین جو ہوتا ہے یہ نکرہ، یہ تنکیر کا فائدہ دیتا ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا بندہ، اس کے لیے نہیں کہا جا رہا کہ جو پوری مسجد بنائے، کوئی 1-2 کروڑ لگائے، زمین خریدے، پوری مسجد بنائے۔ جس نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنانے کے لیے تعاون کر دیا اللہ تعالیٰ اس کا گھر بھی جنت کے اندر بنائے گا۔ یہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے۔ تو جو اللہ کے گھر کے لیے کوئی بندہ تعاون کر دے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنا دیتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا وہ عمل ہے، وقتاً فوقتاً اللہ نے جو اس کو دیا ہے اس کی راہ کے اندر اس کے گھر پہ بھی بندہ لگاتا رہے۔
اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، جو بندہ 12 رکعتیں ادا کرے گا دن کے اندر، اس کو میں بغیر حساب کے جنت کے اندر داخل فرماؤں۔ اب یہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ جو نمازوں کے اندر سنت موقدہ ہیں۔ بہت سے لوگ تو صرف فرض پڑھتے ہیں مساجد کے اندر، بعض فرقے ایسے ہیں وہ تو اس کو کچھ سمجھتے نہیں، وہ سلام پھیرتے ہیں، دعا بھی نہیں مانگتے، وہ نکل جاتے ہیں مسجد سے۔ 12 رکعتیں سنت موقدہ، پہلے فجر کی 2 سنتیں، زور کی پہلی 4 اور زور کے بعد کی 2، اسی طرح مغرب کے بعد کی 2 اور عشاء کے بعد کی 2، عصر اور عشاء کی پہلی 4 سنتیں نکال کے باقی جو سنتیں ہیں اور ساری نمازوں کے نفل نکال کے یہ کل 12 سنتیں موقدہ بنتی ہیں۔ اللہ نے ان کی پابندی کرنے والے کے لیے وعدہ فرمایا کہ جو 12 رکعتیں سنت موقدہ ادا فرمائے گا، مجھے میرے عزت اور جلال کی قسم میں اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرماؤں۔ بعض فرقے تو وہ تو پڑھتے ہی نہیں، ان کے نزدیک تو وہ سمجھتے ہے ہی نہیں، وہ تو نبی پاک کی سنت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ لیکن ہمارے اندر ہم سمجھتے سستی یہ پائی جاتی ہے، سب سے آخر میں جمعے والے دن آ کے ملتے ہیں اور سب سے پہلے نکلتے ہیں، یہ بڑی کوتاہی ہے۔ جمعے کے اندر 6 رکعتیں سنت موقدہ ہیں، پہلی 4 بھی اور بعد میں پھر 4 اور پھر 2، یہ جو سنتیں ہیں ہم پچھلی 6 اور پہلی والی 4 یہ جو چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ پہلی 4 تو تقریباً سارے ہی پڑھتے ہیں، لیکن اکثر سلام پھرتا ہے، دعا مانگی، سب سے پہلے نکلنے کی جلدی ہوتی ہے مسجد سے۔ کسی بزرگ سے یہ بندوں کو کیا عادت، انہوں نے کہا یہ جو بندے ہیں نا، یہ جو جمعہ پڑھ کے فوراً نکلتے ہیں، یہ سنتے بھی نہیں پڑھتے، 4 اور 2 6 سنتے ہیں، یہ جو سنت موقدہ ہے، یہ بندے جمعہ نہیں پڑھتے۔ وہ کہتے پھر کی کر دے رہے، وہ کہتے ہیں جمعہ پڑھ دینے، جمعہ پھڑ دینے، یعنی آئے سب سے آخر میں اور گئے سب سے پہلے۔ یہ پھر پڑھنا تو نہیں ہوگا، یہ تو پکڑنا ہوگا جمعہ۔ تو جمعہ اگر پڑھنا ہے تو پھر بندہ پھر پوری نیت کے ساتھ اس کی پوری ادائیگی کرے۔ تو اب کتنا بڑا وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو سنت موقدہ کی پابندی کرے گا اللہ اس کو بغیر حساب میں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اسی طرح ایک اور بڑا پیارا عمل ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے یتیم کے سر کے بال آئیں گے، اللہ ہر بال کے بدلے کئی گنا اس کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ فرمایا پھر جو یتیم سے اچھا سلوک کرے، میں اور وہ جنت کے اندر یوں ہوں گے۔ اپنی 2 انگلیاں ملائی، تھوڑا سا بھی فاصلہ نہ رکھا کہ سوئی بھی بیچ میں سے گزر جائے، یوں ملا کے کہا جو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرے، میں اور وہ شخص جنت کے اندر یوں ہوں گے۔ تو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے پہ بھی جنت کا وعدہ فرمایا۔ خرچہ نہیں کرنا یتیم پہ، ابھی یتیم کی پرورش نہیں کرنی، اس کے اخراجات نہیں اٹھانے، یہ تو کوئی کر لے پھر تو بہت ہی نیک شخص ہے بندہ، صرف اچھا سلوک کرنا ہے یتیم کے ساتھ۔ تو جو اچھا سلوک کرے، میں اور وہ جنت کے اندر یوں ہوں گے، تو اس کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک نفلی روزہ رکھے اور پھر اس روزے کا پتہ نہ لگنے دے، ایک ہمارے اندر یہ بڑی بری عادت ہے، نیک عمل کر تو لیتے ہیں پھر اس کو سنبھال نہیں پاتے، کر لیتے ہیں پھر ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر کسی نے کوئی نفلی روزہ رکھا، پیر شریف کا رکھ لیا، کوئی جمعرات کا رکھتا ہے، کوئی جمعے کا، کوئی ویسے نفلی روزہ رکھ لیتا ہے برکت والی راتوں کا، شب قدر کا، یار آج بڑی پیاس لگی، یعنی بتا رہے ہوتے ہیں اپنا عمل، تو کیا اس کو بتانے سے تیری پیاس بجھ جائے گی؟ آج میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، مجھے ماشاءاللہ بڑا اچھا دن گزرا، کوئی بھوک نہیں لگی، اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں اشارے سے، سیاق و اسباق سے جب کلام کرتے تو اگلے کو محسوس ہوتا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ روزہ رکھ کے عمل ضائع کرنے والی بات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو ایک نفلی روزہ رکھے اور پھر پتہ نہ لگنے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کم از کم جنت کے بغیر اس سے راضی نہیں ہوگا، یعنی جو سب سے چھوٹا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا وہ جنت میں داخلہ ہوگا، روزہ رکھ کے پتہ نہ لگنے دے۔ تو باقی تو اللہ اپنے فضل سے کتنا عطا فرمائے گا وہ علیحدہ ہے، سب سے چھوٹا جس سے اللہ راضی ہوگا وہ اس کو جنت میں داخلہ دے گا۔ اسی طرح ایک اور بڑا پیارا عمل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 20 مسلمانوں کو سلام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ جنت واجب کر دیتا ہے۔ یہ جنت حاصل کرنے کا کتنا آسان نسخہ ہے۔ ہم آتے جاتے گھر کے اندر پتہ نہیں کتنے سینکڑوں بندے مل جاتے ہوں گے، دکاندار، چلنے پھرنے والے، یہ تو مسلمان کا حق بھی ہے، جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، تو بندہ مسلمان کو سلام کرے۔
تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بھی عادت کریم ہے۔ اور سلام کے اندر پہل کرے، حضور نے فرمایا جو سلام کے اندر پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے، وہ کبھی متکبر نہیں ہو سکتا، وہ تکبر سے بری ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی، آپ سلام کے اندر پہل کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے بارہا مرتبہ کوشش کی کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چھپ کے کھڑے ہو جاتے تھے پیچھے، کہ جو ہی حضور آئیں گے ہم پہلے سلام کر دیں گے، لیکن جو ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم گزرتے تھے اس سے پہلے وہ سلام کریں، حضور پہلے سلام کر دیتے تھے۔ اور علماء فرماتے ہیں آج بھی ہمارے محبوب کی یہ عادت جاری ہے، کوئی مدینے کے اندر جائے، روضہ رسول کے سامنے جالیوں کے سامنے کھڑا ہو کے حضور کو سلام کرے، اس سے پہلے کہ وہ حضور کو سلام کرے حضور اس کو اپنے آنے والے امتی کو پہلے سلام کر دیتے ہیں۔ تو یہ بڑا پیارا عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 20 مسلمانوں کو سلام کرے اللہ اس پہ جنت واجب کر دیتا ہے۔ تو یہ بندہ عادت اپنا لے، آتے جاتے گزرتے ہوئے، گھر کے اندر باہر نکلتے ہوئے، مسجد کے اندر سلام نماز پڑھنے کے بعد، تو جب بندہ یہ مسلمانوں کو سلام کرے تو 20 تو کم از کم روزانہ ہو ہی جاتے ہیں، تو یہ بشارت مل جاتی ہے جو 20 بندوں کو سلام کرے اللہ اس پہ جنت واجب کر دیتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کی تلاوت کرے، مثال کے طور پہ زیادہ تلاوت نہیں کرتے، پارہ نہیں پڑھ سکتے، آدھا پارہ نہیں پڑھ سکتے، ہر نماز کے بعد بندہ نماز پڑھی آیت الکرسی پڑھ لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ دیکھیں قرآن کی ایک آیت ہے، ایک آیت کی تلاوت کی ہے صرف، اب اس پہ کیا عمل ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہوگا مرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ ایک قدم دنیا کے اندر ہوگا، دوسرا جنت کے اندر ہوگا، اس کے درمیان اور جنت کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہوگا۔ فرض نماز پڑھی، جماعت سے نماز پڑھی، سلام پھرا، کلمہ کا ورد کیا، اس کے بعد بندہ آیت الکرسی پڑھ لے۔ اسی طرح ایک بندے کی سورۃ اخلاص پڑھنے کی عادت تھی، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو بتایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس پہ جنت واجب ہو گئی ہے سورۃ اخلاص پڑھنے کی برکت سے۔ تو بندہ آیت الکرسی کے بعد قل ھو اللہ بھی پڑھ لے۔ یہ بندے کی جب عادت بن جائے، 5 وقت 5 ٹائم بندہ روزانہ یہ کام کرتا ہو تو بندے پہ جنت واجب ہوتی ہے۔ جنت میں لے جانے والا بہت آسان عمل ہے اور بہت مختصر عمل ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا صالحین کی خدمت، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، ایک پانی کا گلاس بندے کو جنت کے اندر پہنچا دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کی لائن لگی ہوگی، ایک اللہ کا نیک بندہ وہاں سے گزرے گا جنت میں جانے کے لیے، تو وہاں سے گزر رہا ہوگا تو ایک بندہ اس کو روک لے گا۔ وہ جہنمی قطار کے اندر جہنمی جو کھڑے ہوں گے، ایک بندہ کہے گا مجھے پہچانا ہے حضرت، وہ کہے گا نہیں۔ اب یہ دیکھیں اپنے پیر کی خدمت، بزرگان دین کی خدمت، عالم دین کی خدمت کرنے کا کتنا بڑا صلہ ہے۔ وہ گاڑی میں نیک بندہ، سیٹ نہیں ہے تو بندہ خود اٹھ جائے اس کو سیٹ دے دے۔ اسی طرح کتنے مواقع کسی بھی انداز سے خدمت کر سکتا ہے اس کی، وضو کے لیے پانی دے دیا، پیاس کے لیے پانی دے دیا، اس کو بوتل پلا دی، اس کو کپڑے دے دیے، پیسے دے دیے، کسی انداز میں بھی خدمت ہوگی۔ تو یہ نیک بندے صالحین کی جب بندہ خدمت کرے گا تو وہ خدمت جو ہوگی کل قیامت والے دن یوں کام آئے گی، اگر وہ گنہگار ہوا، پھنس گیا اپنے اعمال بد کی وجہ سے، تو وہ جہنمیوں کی قطار میں کھڑا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کا نیک بندہ گزرے گا تو وہ جہنمی اس کو روکے گا، حضرت آپ نے مجھے پہچانا؟ وہ کہے گا نہیں میں نے نہیں پہچانا۔ کہے گا وہ اپنی نیکی یاد رہے گا، فلاں دن وہ آپ کو پانی چاہیے تھا، میں نے آپ کو پانی دیا تھا۔ وہ کہے گا ہاں 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 مجھے یاد آ گیا۔ تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ رک جائے گا جنت میں جانے سے۔ اے اللہ اس نے میری خدمت کی تھی، اس نے میرا کام کیا تھا، اگر تو چاہے تو کیا میں اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو قبول کرتے ہوئے اللہ فرمائے گا چل تو اس کو بھی اپنے ساتھ جنت کے اندر لے جا۔ اب وہ صالحین کی خدمت کی برکت سے وہ بھی جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو بندہ بری طرح پھنسا ہوگا میدان محشر کے اندر، تو نیک بندوں کی خدمت یہ بندے کو جنت میں پہنچا دے گی۔ تو بندے کو، ہر نیک بندے کی، چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے وہ نیک بندہ حافظ قرآن ہو، چاہے وہ نیک بندہ حاجی ہو، روزے دار ہو، کوئی بندے کے دل کے اندر سے اٹھے گی یہ بندہ نیک ہے، بندے کو اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ تو یہ خدمت بندے کو جنت کے اندر پہنچاتی ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پہ درود پاک پڑھنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن جنت کے اندر میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ تو جس نے زیادہ درود پڑھا ہوگا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے زیادہ قریب جنت کے اندر ہوگا۔ اب نبی پاک کا بھی قرب ملے گا اور جنت بھی ملے گی۔ ایک درود پاک پڑھنے سے 2 اکٹھے بندے کو اجر مل رہے ہیں، جنت بھی مل رہی ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا قرب بھی مل رہا ہے۔
بعضوں کی بڑی خواہش ہوگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کون سی جنت میں ہوں گے، ہم کون سی جنت میں ہوں گے، کاش اپنے آقا کو دیکھ لیں۔ لیکن درود پاک جیسے کیسا وظیفہ ہے، جو درود پاک پڑھتا ہوگا وہ پھر کسی اور جنت میں نہیں ہوگا، وہ اسی جنت میں ہوگا جہاں پہ سرکار ہوں گے، وہ حضور کے قدموں میں ہوگا۔ تو یہ عمل بندے کو جنت کے اندر پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاف کرنے والا شخص یہ جنت کے اندر جائے گا۔ وہ کس طرح جائے گا؟ قیامت قائم ہوگی، حساب و کتاب شروع ہوگا، اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گا کہ اعلان کر دو جس کا کچھ اللہ کے ذمہ کرم پہ رہتا ہے وہ کھڑا ہو اور جنت کے اندر چلا جائے۔ 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اس کا منہ ہماری طرف ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اور ایک ایک بات کا حساب دینا ننگے بدن ننگے قدم بڑا مشکل کام ہوگا۔ تو بندوں کے نجات کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اس وقت کسی کو یہ آفر مل جائے کہ تیرا حساب نہیں ہوگا، چلا تو جنت میں چل، تو کتنی بڑی اس وقت یہ بندے کے لیے آسانی ہوگی۔ تو فرشتہ ندا دے گا ان حساب و کتاب جو دے رہے ہوں گے ان کو کہ جس کا اللہ کے ذمہ کرم پہ کچھ بقایا بچتا ہے وہ اٹھے اور جنت میں چلا جائے۔ لوگ آپس میں باتیں کریں گے، یار اس کا ہے جس کا اللہ کی طرف کچھ رہتا ہے، تو فرشتے سے ہی پوچھیں گے بندے، اور کون ہے؟ وہ کہے گا جس نے اللہ کی خاطر دنیا کے اندر کسی کو معاف کیا ہوگا وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ اب حضور فرماتے ہیں ہزاروں لوگ ہوں گے، ایک ایک گروپ میں سے ہزاروں بندے نکل رہے ہوں گے، ادھر دنیا حساب دے رہی ہوگی اور دنیا کے اندر معاف کرنے والا بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر چلا جائے گا۔ تو غلطی اگلے کے بھی ہو تو بندے کو درگزر سے کام لینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے، جھک کے آگے بڑھ کے اس کو گلے لگا لینا چاہیے، تو صلہ رحمی کر لینی چاہیے۔ یہ وہ عمل ہے بندے کو جنت کے اندر پہنچاتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے کسی مسلمان کی برائی دیکھے اور برائی دیکھ کے چھپا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ ایک مسلمان کی پردہ پوشی کرنا، ہم تو بات ہضم ہی نہیں ہوتی جب تک اگلے کی برائی نہ کریں، بتائیں نا، تو ہم کہتے ہیں ہم اونچے ہی اس وقت ہو سکتے ہیں جب اس کی کوئی برائی ڈھونڈے، کیونکہ برائی ڈھونڈیں گے تو یہ بندہ نیچا ہوگا۔ تو یہ ہمارا انداز ہے آگے بڑھنے کا۔ آگے بڑھنے کے اور بھی بڑے انداز ہیں، یہ انداز نہیں ہے۔ ایک استاد کلاس کے اندر آیا، اس نے اپنے شاگردوں کو پڑھانے کے لیے لیکچر شروع کیا، تختہ سیاہ لگا ہوا تھا، وائٹ بورڈ جس کو ہم کہتے ہیں، اس نے ایک لکیر کھینچی، اس نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ کون شخص ہے جو اس لکیر کو چھوٹی کرے گا؟ سارے شاگردوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اس نے کہا میں چھوٹی کروں گا، کیونکہ ہر کوئی وہ جاتا ہے جا کے مٹا کے چھوٹی کر دے، چھوٹی ہو سکتی۔ اس نے کہا نہیں، ہاتھ لگائے بغیر اس کو چھوٹا کرنا ہے۔ تم میں سے کوئی ہے جو اس لکیر کو چھوٹا کر دے بغیر چھوئے؟ اب یہ آگے بڑھنے کا میں طریقہ بتا رہا ہوں۔ ہم آگے کس طرح بڑھتے ہیں کہ اگلے کی غیبت، اگلے کی چگلی، اگلے کا عیب بتا کے تاکہ یہ نیچا ہو اور میں آگے نکل جاؤں۔ اب یہ دیکھیں آگے بڑھنے کا کتنا آسان نسخہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس لکیر کو بغیر چھوئے کوئی چھوٹا کر سکتا ہے؟ سب کے ہاتھ نیچے ہو گئے۔ وہ حیران ہے اس چھونے کے بغیر کس طرح اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں؟ ہاں مٹا کے تو چھوٹا کر سکتے ہیں، لیکن بغیر اس کو مٹائے بغیر چھوئے کس طرح چھوٹا کر سکتے ہیں؟ سب کے ہاتھ نیچے ہو گئے۔ اب استاد ہوتا ہے، استاد نے کہا کہ میں اس کو چھوٹا کر کے تمہیں دکھاتا ہوں۔ وہ جو لکیر کھینچی ہوئی تھی استاد نے اس کے اوپر اس سے ایک اور بڑی لکیر کھینچ دی، کہا یہ دیکھو لکیر چھوٹی ہو گئی، بغیر چھوئے اس چھوٹی لکیر کے اوپر بڑی لکیر کھینچ دی دونوں طرف، کہا کہ اس کو چھوئے بغیر میں نے اس لکیر کو چھوٹا کر دیا۔ تو یہ انداز ہے آگے بڑھنے کا۔ اگر کسی سے آگے نکلنا ہے تو اس کی غیبت کر کے، اس کی برائی بیان کر کے، اس کا عیب بتا کے، اس کی برائیاں اچھال کے، اس سے کینہ رکھ کے آگے بندہ نہیں بڑھ سکتا۔ ہاں بندے نے آگے بڑھنا ہے تو اگر وہ آدھا پارہ تلاوت کرتا ہے تم ایک پارہ شروع کر دو، اس کی غیبتیں نہ کرو، اس کے اندر جو برائیاں رہنے دو، تم اس کی پردہ پوشی کرو۔ اگر وہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا تمہیں پتہ چلا تم 200 مرتبہ پڑھنا شروع کر دو۔ وہ فلاں نیکی نہیں کرتا تم وہ کرنے شروع کر دو۔ اب بندہ بغیر اس کی برائی بیان کیے اس سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اپنے بھائی کی برائی دیکھ کے اس کو چھپا دے، اس کی پردہ پوشی کر دے، اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن اس کے عیب چھپائے گا، اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ وہ نیکی ہے جو بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ اس لیے بندے کو دوسرے مسلمانوں کے بارے میں اپنا دل صاف رکھنا چاہیے، کوئی اس کے دل کے اندر برائی نہ ہو۔ اس کی برائیاں ٹھیک ہے چھپاؤ، اللہ اور اس کا معاملہ، اللہ چاہے تو اپنے فضل سے بخش دے، چاہے تو اللہ اس کی پکڑ کرے، اس سے حساب و کتاب لے۔ تو بندہ چھپائے برائی کو،
ہاں ایک ایسی برائی ہوتی ہے جب لوگوں کے لیے فتنہ ہوتی ہے، بتانا ضروری ہوتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو عذاب سے، فتنے سے، فساد سے بتایا جائے، وہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن جس برائی سے دوسرے بندے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اس کا عیب ہے، اگر پتہ لگ گیا تو اس کے اوپر بندہ پردہ ڈالے، اس کو چھپائے۔ اسی طرح ایک آخری حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرما بردار عورت جس نے اتنی فرما برداری کی جب وہ مری اس کا خاوند اس سے راضی تھا، اس کے اور جنت کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، یعنی وہ مرتے ہی سیدھی جنت کے اندر چلی جائے گی۔ جنت کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی جو اس کو جنت میں جانے سے روکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں، ابھی نابالغی کی حالت کے اندر 3 بچے فوت ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ یہ معاملہ فرما رہے تھے، ایک عورت کھڑی ہوگی، عرض کی یا رسول اللہ میرے بچپن کے اندر 2 بچے فوت ہوئے ہیں نابالغی کی حالت کے اندر۔ اب حضور کتنے کریم ہیں، اب جو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کا اختیار نہیں، اب سارا جنت کا اختیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ جس کے 2 بچے بھی نابالغی کی حالت کے اندر فوت ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میاں بیوی کو، اس ماں باپ کو بھی جنت کے اندر بغیر حساب کے داخل فرما دیں گے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میرا تو ایک ہی فوت ہوا تھا، چھوٹا بچہ تھا، میرا ایک فوت ہو گیا۔ حضور نے فرمایا جس کا ایک بچہ بھی نابالغی کی حالت کے اندر فوت ہو جائے گا اور اس نے اس بچے کے فوت ہونے پہ صبر کیا ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماں باپ کو بھی بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اب دیکھیں حضور کی رحمت کیسی جوش میں ہے۔ اب ایک کھڑا ہوگا یا رسول اللہ میرے بچے کو زندہ تو فوت نہیں ہوا لیکن میرا ایک کچا بچہ فوت ہو گیا تھا، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ گر جاتا ہے، مر جاتا ہے، حمل ساقط ہو جاتا ہے۔ اب وہ بھی حضور سے رحمت کی امید لیے کھڑا ہو گیا۔ اب حضور نے ایک کے بارے میں تو کہہ دیا، اب ایک سے پیچھے تو کچھ نہیں ہوتا نا۔ اب وہ کھڑا ہوگا یا رسول اللہ اس کے بارے میں جو ماں کے پیٹ کے اندر ہی مر گیا ہو، جو زندہ نہ ہوا ہو، ابھی دنیا دیکھی نہ ہو۔ اب جس وقت ماں کے پیٹ کے اندر جان آ جاتی ہے، 120 دن جب ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو گزرتے ہیں، یہ 4 مہینے یہ پروسیس ہوتا ہے۔ 4 مہینے سے پہلے تو بچہ گروا بھی سکتے ہیں، فوت ہو جائے تو پھر وہ بچہ گرا ہوا نہیں سمجھا جاتا، لیکن 4 مہینے جب گزر جائیں، اب جان بوجھ کے حمل ساقط کروانا یہ یوں ہے جس طرح کسی انسان کو قتل کرنا۔ 4 مہینے 120 دن گزرنے کے بعد جان پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد 4 مہینوں کے بعد کسی مہینے کے اندر بھی ماں کے پیٹ کے اندر بچہ فوت ہو جائے، کچا بچہ، اب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ یہ جو بچہ ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر فوت ہوا، ابھی زندہ نہیں تھا، زندگی اس نے نہیں دیکھی، دنیا کے اندر نہیں آیا، کل قیامت والے دن اگر ماں باپ گنہگار ہوئے، پھنس گئے، تو یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گا، جنت کے دروازے پہ اپنے ماں باپ کا انتظار کرے گا۔ کسی وجہ سے یہ جنت کے اندر ان کا داخلہ رک گیا تو یہ اللہ سے جھگڑا کرے گا، اتنا جھگڑا کرے گا، اللہ فرمائے گا جا ان کو جنت کے اندر لے جا، میں تجھے اختیار دیتا ہوں۔ اب حضور فرماتے ہیں بچہ کیا کرے گا؟ بچہ کیونکہ اپنی ماں کے ناڑو کے ساتھ ہوتا ہے، وہ نالو لگا ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں اپنے باپ کو پشت کے ساتھ، یعنی باپ کی جو پیٹھ ہوتی ہے وہاں سے اپنے ناڑو کے ساتھ والد کو باندھے گا، اور ماں کو پیٹ کے ساتھ۔ ماں کا اور بچے کا ناڑو جو ہے یہ آپس میں ملا ہوا ہوتا ہے، ماں کو اپنے ناڑو کے پیٹ کے ساتھ اور باپ کو پیٹھ کے ساتھ، دونوں کو باندھے گا، حضور فرماتے ہیں گھسیٹتا ہوا جنت کے اندر لے جائے گا۔ یہ کچا بچہ بھی، یہ بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ بندہ کوئی نیک عمل نہیں بھی کیا تو یہ جو نابالغی کے اندر بچے فوت ہو جاتے ہیں وہ بغیر حساب و کتاب کے ماں باپ جنتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے۔ تو یہ جنت میں لے جانے والے چند اعمال تھے، اگر بندہ سارے نہ بھی کر سکے تو کوئی نہ کوئی تو آپ کو اپنی طبیعت کے مطابق ایسا لگا ہوگا کہ یار یہ کام بڑا آسان ہے۔ 20 مسلمانوں کو سلام کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ حضور نے فرمایا جو 20 مسلمانوں کو ثواب کر دے اللہ اس پہ جنت واجب کر دیتا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے عمل جو چند بتائیں، ان میں سے ایک پہ بھی بندہ عمل پیرا ہو جائے تو یہ جنت میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، جو سنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔